بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مشن تہذیب یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو ہر انسان کے لیے، ہر پریوار کے لیے، ہر گھر کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں ہر انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور جو انسان اپنی بیوی کی ناقدری کرتا ہے تو اس بیوی کے سامنے کیا آپشن ہوتے ہیں، اس کی بیوی کیا کرتی ہے، ضرور سنیں۔ میں کچھ بیان کروں پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے مشن تہذیب یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پہلے اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، شوہر کا خراب رویہ دیکھ کر ہر بیوی کے سامنے تین راستے ہوتے ہیں، اور ہر بیوی ان تین راستوں میں سے ایک راستہ ضرور چنتی ہے۔ سامعین، اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اسے زیادہ وقت نہیں دیتا، موبائل، ٹی وی یا اپنے دوستوں میں مصروف رہتا ہے، اسے عزت و پیار نہیں دیتا، ہر وقت جھگڑا کرتا رہتا ہے، ماں بہن یا بھائیوں کی باتوں میں آ کر بے عزت کرتا ہے، مطلب اپنی بیوی کو سکون دینے کی بجائے ہر وقت پریشانی میں مبتلا رکھتا ہے، تو اس انسان کی بیوی تین راستوں میں سے ایک راستہ ضرور چنتی ہے۔ پہلا راستہ کیا ہے؟ پہلا راستہ کچھ اسلام کی شہزادیاں جو ایمان کی کمزور ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہر کے خراب رویے کو دیکھ کر ایک غیر انسان سے، غیر محرم سے رابطہ بنا لیتی ہیں، پھر اس غیر محرم سے اپنے سکھ دکھ شیئر کرنے لگتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ انسان بھی اس کے ساتھ بہت ہمدردی سے پیش آتا ہے۔ سامعین، ہمدردی والا یہ تعلق پہلے دوستی میں تبدیل ہو کر بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسی صورت میں شوہر، بیوی اور اس کا شوہر ہمدرد تینوں ہی گناہگار ہوتے ہیں۔ بیوی کے سامنے دوسرا راستہ ہے کہ کچھ بیویاں ایمان کی مضبوط ہوتی ہیں لیکن ہمت کی کمزور ہوتی ہیں۔ اگر ان کا شوہر ان کے ساتھ خراب رویہ رکھتا ہے تو وہ عورتیں اپنی عزت و آبرو کی ہر دم حفاظت کرتی ہیں لیکن اندر سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ ان کا ہنسنا، بولنا، مسکرانا صرف نام کے لیے ہوتا ہے، یہ دن کی روشنی میں اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہے اور رات کے اندھیرے میں خون کے آنسو روتی ہیں۔ بیویاں زندہ لاش بن کر زندگی گزارتی ہیں، اور بروز محشر بیوی کا شوہر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک بیوی کے آنسوؤں کا حساب نہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن اپنے بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک سامنے والا معاف نہ کر دے۔ سامعین، عورت کے لیے تیسرا راستہ ہوتا ہے کہ اس راستے پر چلنے والی بیویوں کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، ساتھ میں یہ ہمت اور استقلال کی پہاڑ بھی ثابت ہوتی ہیں۔ یہ بیویاں مایوس کبھی نہیں ہوتی بلکہ فکر کرتی ہیں کہ یہ شوہر کے خراب رویے کو خود کے لیے چیلنج تصور کرتی ہیں۔ یہ کسی طرح بھی اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہیں۔ یہ شوہر کے غصے پر جواب نہیں دیتی اور صبر کر کے برداشت کرتی ہیں۔ یہ شوہر کے ساتھ بہت زیادہ نرم اور پیار بھرا رویہ پیش کرتی ہیں۔ شوہر کے آنے سے پہلے خود کو دلہن کی طرح تیار کر لیتی ہیں تاکہ شوہر کا دھیان کہیں اور نہ چلا جائے۔ سامعین، یہ بھی جانتی ہیں کہ شوہر کے والدین کی خدمت فرض نہیں، پھر بھی اپنے ساس اور سسر کی خدمت میں لگی رہتی ہیں۔ یہ رات میں تکیوں پر سر رکھ کر رونے کے بجائے سجدوں میں رونے کو ترجیح دیتی ہیں۔ یہ سجدوں میں آنسو بہا کر رب کے حضور اپنے شوہر کے اچھا ہونے کی دعا مانگتی ہیں۔ یہ بیویاں تہجد میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں حاضری لگاتی ہیں اور آنکھیں نم کیے اپنی فریاد رب سے کرتی ہیں اور رب سے خوشیاں مانگتی ہیں۔ اللہ پاک ان کی ہمت اور مدد کے لیے پکارنے پر انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ان کی ہمت، صبر اور قربانیوں کا پھل دیتے ہوئے ان کے شوہر کا دل ان کی طرف پھیر دیتا ہے۔ سامعین، اگر بیوی پہلا راستہ چنتی ہے تو دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں شوہر اور ہمدرد سمیت تینوں سخت عذاب کے حقدار ٹھہریں گے۔ اگر بیوی دوسرا راستہ چنتی ہے تو غلیظ شوہر کی وجہ سے اپنا ہی دل جلاتی ہے، اپنا ہی خون جلاتی ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینے کی بجائے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مگر پیارے سامعین، لیکن اللہ پاک کے یہاں اس کو صبر، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے پر بے تحاشا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر بیوی تیسرا راستہ چنتی ہے تو شوہر کی بے غیرتی کو خود کے لیے
चैलेंज तसव्वुर किए हिम्मत और गौर फिक्र से काम लेती हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आगे बता चुका हूँ कि 80% बीबियां अल्लाह पाक के हुक्म से अपने मकसद में कामयाब होकर एक खुशगवार और बेहतरीन जिंदगी गुजारती हैं। प्यारे सामीन, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि शौहर के ख़राब रवैये पर हर बीबी को तीसरा रास्ता चुनना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसे कभी मायूस नहीं करेगा। सामीन, यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी औरत की आंख में आंसू आ जाए, यकीन मानिए वह शौहर उस वक्त तक जन्नत में ना जा सकेगा जब तक उसकी बीबी उसे माफ ना करती। प्यारे सामीन, किसी भी इंसान का दिल दुखाने पर नमाज, रोज़ा और भी इबादतें उस वक्त तक काम नहीं आएंगी जब तक जिसका दिल दुखाया है वह माफ ना कर दे। दोस्तों, कोशिश करनी चाहिए कि शौहर की वजह से कभी भी बीबी की आंखों में आंसू ना आए। दोस्तों, हमारे प्यारे आका ने औरतों के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद की है। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। तुम लोग औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। ईमान के एतबार से मुकम्मल ईमान वाला वह शख्स है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों, और तुम में से बेहतरीन वह लोग हैं जो अपनी बीबियों के लिए बेहतरीन साबित हो। सामीन, हर बीबी को चाहिए कि वह अपने शौहर की फरमाबरदारी करे और अल्लाह से उम्मीद रखे कि एक दिन उसका शौहर जरूर बदलेगा। अल्लाह मुझे भी सब्र व तहम्मुल करने वाली नेक बीबी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और अच्छी वीडियो सुनने के लिए हमारे मिशन तहजीब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।